اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی فصل تاسع فی صلاۃ الخوف۔ ہماری بات یہاں تک آئی تھی کہ والنص محکم فیہما۔ والنص کون سی نص مولانا؟ صحیح ہے، جو زرارہ کی تھی، جو اس سے پہلے گزری ہے نا، جو بیان کی گئی تھی محکم فیہما، یعنی فی الخوف والسفر۔ لکھ لیں، یعنی کون سا مولانا؟ وہ خوف محکم فیہما، یعنی کون مولانا؟ فی السفر والخوف، لیکن کون سا سفر اور کون سا خوف؟ ہاں؟ کہا خوف بنا سفر کے، آئی سمجھ میں؟ خوف بنا سفر کے اور سفر بنا خوف کے، آئی سمجھ میں؟ جماعتاً اجماعاً، جماعت کے ساتھ اجماع کے طور پر، یعنی تمام علماء اس پہ کیا ہیں؟ جمع ہے۔ وفرادا علی الاشہر، صحیح ہے، اور فرادا میں قول مشہور کی بنا پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دو قول موجود ہیں۔ ایک قول کہتا ہے کہ نہیں، فرادا آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے، نماز قصر نہیں کرنی ہے، جماعت کے ساتھ ہی آپ کو قصر کرنی ہے۔ تو لیکن مشہور قول یہ ہے کہ فرادا بھی کیا ہو جائے گی مولانا؟ وہ نماز قصر ہو جائے گی، اطلاق النص، صحیح ہے، نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، کون سی نص مولانا؟ وہی زرارہ والی۔ واستناد مشترطها، واستناد مشترطها، یعنی ان لوگوں کی دلیل کہ جنہوں نے نماز خوف میں جماعت کو شرط کیا، شرط، جماعت کی شرط لگائی ہے۔ وہ لوگ جو نماز خوف میں جماعت کی شرط رکھتے ہیں یا شرط لگاتے ہیں، تو وَإِسْتِنَادُ مُشْتَرِطِهَا إِلَى فِعْلِ النَّبِي لَهَا جَمَاعَةً، صحیح ہے۔ تو جو لوگ مولانا جماعت کی شرط لگاتے ہیں، ان کی سند کیا ہے؟ نبی کا فعل ہے۔ جماعتاً، جو انہوں نے نماز کو جماعت سے قصر کیا تھا۔ لیکن اگر مولانا یہ بتائیے، اگر نبی نے نماز کو جماعت سے قصر کیا ہے تو کیا وہ دلالت کرے گا کہ نماز جب جماعت سے ہوگی تبھی قصر ہوگی ورنہ قصر نہیں ہوگی؟ اسی لیے کہا مولانا شہید ثانی نے لا يدل على الشرطیت، صحیح ہے، نبی کا، لکھ لیں آپ، نبی کا جماعت سے نماز کو قصر کرنا جماعت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں ہے، جماعت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں ہے۔ فَيَبْقَى مَا دَلَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَالِمًا، جب جماعت پہ جماعت شرط نہیں ہوگی تو جو مطلق دلالت کر رہا ہے مولانا وہ سالم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟
فَيَبْقَى مَا دَلَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَالِمًا، تو باقی رہے گا جو مطلق پر دلالت کرتا ہے، یعنی جماعت ہو چاہے فرادہ، سالمن سالم باقی رہے گا. لیکن جو اس کے شرائط ہیں مولانا، شرائط بہت کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے. اور یہاں ہماری بات چل رہی ہے بھی شرائط میں. وَهِيَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ تَبْلُغُ الْعَشْرَةَ. صحیح ہے، یعنی اس کے بہت سارے آئے سمجھ میں. اور اس کی مولانا کیا ہے، وہی انواع کثیرہ. ہماری بات چل رہی کس کی، شرائط کی. شرائط کی بہت زیادہ قسمیں ہیں. تبلغ العشرہ، جن کی تعداد 10 تک پہنچتی ہے. اشہرها صلاة ذات الرقاع. صحیح ہے، ان میں سے مشہور ترین نماز نماز رقاع ہے. فَلِذَا لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا، اس لیے انہوں نے دوسری نمازوں کو یہاں پر ذکر نہیں کیا. ہاں مولانا، وہاں پہ جو ایک معلوم کیا ہوتے لکھ لیں، پیسے لکھنا ہے تو. صلاۃ ذات الرقاع ایک ہے، صلاۃ اسفان ہے. اسفان، اسفان عین سین فی الف. صلاۃ بطن النخل، صلاۃ بطن النخل. بطن النخل لکھا. نماز خوف کی قسمیں ہیں یہ. صحیح ہے. ذات رقاع، اسفان، صلاۃ بطن نخل. ایک ہے صلاۃ المتعارضہ، اور ایک ہے صلاۃ شدت الخوف. ایسا سمجھ میں. شدت خوف میں صرف اشارے سے مولانا ایک تسبیحات اربع پڑھ لے گا، ہو گیا اس کا ایک رکعت شمار ہو جائے گی. شدت خوف. ہاں، تو کہہ رہے ہیں تبلغ العشرہ، ان کی تعداد کتنی پہنچتی ہے، 10. اشہرها صلاۃ ذات الرقاع، ان میں سے مشہور ترین نماز ذات رقاع ہے. فلذا لم يذكر غیرها، اسی لیے انہوں نے دوسروں کو ذکر نہیں کیا. اور یہ جو ذات رقاع ہے مولانا، وَلَهَا یعنی لذات الرقاع شروط اشار الیہا بقولہ، اس کی کئی شرطیں ہیں جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے. کیا ہے مولانا؟ یہ شرط اول دیکھیے، واو کے بعد لکھ لیں. واو کے بعد لکھیے یکون جماعت المسلمین. لکھیے یہاں پہ واو کے بعد ومع امکان الافتراق فرقتین. یکون جماعت المسلمین
مع امکان الافتراق فرقتین، یعنی مسلمانوں کا گروہ ایسا ہو کہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا ممکن ہو۔ امکان الافتراق، افتراق سمجھتے ہیں مولانا؟ کیا کرنا؟ افتراق کرنا یعنی جدا کرنا، کہ جو مسلمانوں کا گروہ ہو اسے آپ کتنے حصوں میں جدا کر دیں؟ دو حصوں میں۔ لکثرت المسلمین، کیونکہ مسلمان اتنی کثرت میں ہوں۔ او قوتہم، یعنی قوت المسلمین، یا مسلمان کس میں ہو مولانا؟ قوت میں ہوں۔ بحیث یقاوم کل فرقة العدو حال اشتغال الاخرى بالصلاة، بحیث یعنی اتنے طاقتور ہوں، بحیث یقاوم کہ وہ جنگ کریں، کل فرقتین ان میں سے ہر گروہ، العدو دشمن سے، حالت اشتغال الاخرى بالصلاة، اس حالت میں کہ دوسرا گروہ نماز میں مصروف ہو۔ دوسرا گروہ نماز میں مصروف ہو۔ اور کیا ضروری ہے مولانا کہ 200 لوگ ہوں تو 100 ادھر کرے، 200 ادھر کرے، 100 نماز پڑھیں 100 جنگ کریں؟ کہ یہ ضروری نہیں ہے، قوت ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے 10 100 کے برابر ہو، ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اکیلا کوئی کئیوں کے برابر ہو۔ تو کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يَتَسَاوَيَا عَدَدًا، چاہے وہ عدد میں برابر نہ ہو۔ میں مولانا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی تعداد ہونی چاہیے کہ انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ نماز پڑھے، دوسرا حصہ جنگ کرے، اور دوسرا حصہ چاہے عدد کے اعتبار سے کم ہو لیکن اتنا پاور ہونا چاہیے، صحیح ہے، کہ وہ دشمن کا کیا کر سکے؟ دفاع کر سکے۔ وہ شرط ثانی مولانا، یہ شرط ثانی مولانا، وہ پہلا کیا تھا؟ شرط الاول، یہاں سے شرط ثانی ہے وَقَوْنِ الْعَدُوِّ فِي خِلَافِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، دوسری شرط ہے کہ دشمن جہت قبلہ کے کیا ہو؟ برخلاف ہو۔ یعنی قبلہ اگر یہاں سے پچھم میں ہے تو دشمن کہاں ہو؟ پورب میں ہو، چاہے اتر ہو یا دکھن ہو، ہے نا، جہت قبلہ میں نہ ہو۔ اما فی دبرہا، یعنی دبر القبلہ مولانا، دبرہا یعنی دبر القبلہ، قبلے کے پیچھے ہو، او عن احد جانبیہا، یا اس کے دونوں جانب ہو۔ سمجھ میں؟ ہاں، یعنی یا تو قبلے کے بیک سائڈ پہ ہو یا دونوں سائڈوں میں، یعنی اتر دکھن بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز خوف ہو جائے گی۔ بحیث لا يمكنهم القتال المصلین الا بالانحراف عنها، یعنی عن القبلہ مولانا،
بحیثو اس طریقے سے لا یمکنہم یعنی لا یمکن المصلین نمازیوں کے لیے ممکن نہ ہو جنگ کرنا الا بالانحراف عنہا یعنی عن القبلہ سوائے قبلے سے منحرف ہونے کے بعد یعنی ان کو جنگ کرنے کے لیے کدھر منحرف ہونا پڑے قبلے سے منحرف ہونا پڑے سمجھ میں آئی بات او فی جہتہا کیا معنی ہو جائے گا جہت کے نہیں او فی جہتہا یعنی جہت القبلہ جہت القبلہ لکھیے یا ہو جہت قبلہ میں لشکر کہاں مولانا قبلہ ہی کی طرف ہے لیکن کیسے مولانا مع وجود حائل ایک حائل کے موجود ہونے کے ساتھ یمنع من قتالہم یمنع من قتالہم یعنی قتال الاعداء جو رکاوٹ بنے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے صحیح ہے یمنع من قتالہم یعنی من قتال الاعداء جو دشمنوں سے جنگ کے لیے کیا کرے رکاوٹ بنے تیسری پڑھا دے مولانا وہ اشترط ثالث ہیں کل پہ چھوڑ دیں کل چھوڑ دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اس کو دیکھیے گا الحمدللہ رب العالمین